اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانش میڈیا کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا ہوسٹ شاکر علی رجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کرام، حج کے ایام قریب ہیں اور یقیناً آپ میں سے بہت سے مومن و مومنات حج کی سعادت حاصل کریں گے اس سال۔ عزیزان گرامی، جس طرح تمام عبادتوں کے عمومی طور پر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری یعنی اس عبادت کے متعلق احکامات اور اس کے شرعی احکامات اور تمام چیزیں، اسی طریقے سے اس کی باطنی ایک پہلو ہے، یعنی کہ اس کی معنویت، اس عبادت کی مقصد کیا ہے، اس عبادت کا اس کے پیچھے چھپا فلسفہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے بھی یہی عمومی طور پر دو پہلو ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے محدود وقت میں ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں، البتہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم باطنی پہلو پہ زیادہ انشاءاللہ فوکس رکھیں۔ اور اس گفتگو کے لیے الحمدللہ ہمارے درمیان آج آغا محمد ہادی ولایتی صاحب موجود ہیں اور آغا علی مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آغا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ گفتگو کو۔ حج کے حوالے سے پہلے جو مختلف پہلو ہیں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کہ اس کی بیسک ہسٹری جو ہے، مطلب جو ہم نے بہرحال ہم سنتے ہیں کہ حضرت آدم نے اس کے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کی، تو در حقیقت اس کی جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہے، کس طریقے سے ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر مزید آگے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں دانش میڈیا کا کہ اس اہم موضوع پر انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کا انعقاد کیا۔ عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، تو بعض اوقات جیسے یہ بات ہم سنتے ہیں کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، تو فوری طور پر جو پہلا احساس ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ دو کوئی جدا چیزیں ہیں، اور ہم نے مثال کے طور پر ظاہر کو الگ حاصل کرنا ہے، باطن کو الگ حاصل کرنا ہے۔ یعنی حج پر جانے والے نے دراصل دو کام کرنے ہیں، ایک جو ہے وہ ظاہر پر عمل کرنا ہے، مثلا جو اس کی تمام تر نیڈز ہیں، جو تمام تر اس کا پروسیس ہے، ایک طواف ہے، مثلا نماز ہے، طواف کی صحیح ہے، تقصیر ہے، نیت ہے، یہ ہے، فلاں ہے، اس طرح سے ایک کام یہ کرنا ہے، اور دوسرا باطن کے لیے اس نے کوئی اور کام انجام دینے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یعنی دراصل اس طرح سے ہے کہ اسی ظاہر ہی کو اگر توجہ کے ساتھ انجام دیا جائے تو انسان باطن کو حاصل کر لے گا، یعنی اس نے الگ سے کوئی کام نہیں کرنا اس کے لیے۔ تو یہ ایک کنفیوژن بعض اوقات جو ہے وہ ایجاد ہو جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کا باطن، تو وہ کہتے ہیں مولانا اب اس باطن کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں، باطن کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، جو آپ کر رہے ہیں اسی کو اگر آپ توجہ کے ساتھ اور اس فلسفے کو جانتے ہوئے اگر انجام دیں گے تو خود بخود جو ہے وہ باطن بھی حاصل ہو جائے گا۔ جہاں تک اس کی ہسٹری کا تعلق ہے تو حضرت آدم کے زمانے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار متعال نے زمین پر اپنے گھر کے لیے جس مقام کو انتخاب کیا وہ خانہ کعبہ کا مقام تھا۔ اسی لیے قرآن مجید جب حضرت ابراہیم کی نسبت بات کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تو یہ نہیں کہتا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بلکہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے قواعد بیت کو اٹھایا۔ قواعد بیت، قواعد کہا جاتا ہے وہ جو بالکل پہلی اینٹ جو لگائی جاتی ہے دیوار بنانے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے قواعد۔ اسی لیے ہم بعض اوقات یا جسے ہم بنیاد کا نام دیں، بنیاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے مثال کے طور پہ ہم گرامر میں بھی کہتے ہیں کہ گرامر کے قواعد، کہ بھئی ان قواعد کی بنیاد پر اب آگے آپ جو بھی جملے بنائیں گے وہ انہی قواعد کی بنیاد پر بنائیں گے، یعنی یہ بنیاد قرار پائیں گے۔ یہ تو قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت ابراہیم نے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، بلکہ کہا کہ نہیں، وہ قواعد پہلے سے موجود تھی، ان قواعد کو دیوار کی شکل دی، ان قواعد کو اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر وہاں پر موجود ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ حتیم کا جو حصہ ہے، کہ جو خود طواف کا حصہ ہے، کہ طواف کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ حتیم کے باہر سے وہ جو ایک آدھی دیوار کسی بنی ہوئی ہے جس کے اندر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبور ہیں، اور پھر صفا و مروہ کی جو ہسٹری ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ہاجرہ کا ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنا، تو حضرت ابراہیم نے گویا اسے جو ہے وہ دوبارہ سے احیا کیا، دوبارہ سے اسے زندہ کیا۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو مشرکین کے درمیان بھی، کفار کے درمیان بھی، یعنی جو جاہلیت کا دور تھا اس میں بھی کسی نہ کسی طرح سے باقی تھی۔
کسی اچھا، نہ اس کسی کا طرح مطلب سے یہ ہے باقی کی۔ کہ بس شروع دن سے، یعنی کہ جب سے یہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس وقت سے جو ہے وہ اس کا طواف اس طریقے سے ہوتا تھا، یا حضرت مطلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلسلہ حج کا قرار دیا، وہ سلسلہ حضرت ابراہیم کے بعد تحریف ضرور ہو گیا، یعنی اس کے اندر انحراف آ گیا۔ مثال کے طور پر ایک انحراف اس کے اندر یہ آ گیا کہ بغیر لباس کے لوگ جو ہے طواف کیا کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر، بت رکھ دیے گئے خانہ کعبہ کے اندر۔ لیکن یہ حج کا سلسلہ پہلے سے موجود تھا، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو حرام مہینے ہیں کہ جس میں جنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ وہی 3 مہینے ہیں جو حج پہ آنے کے، حج کرنے کے اور حج سے جانے کے مہینے ہیں، اور ایک عمرے کا مہینہ رجب، کہ ذی الحجہ کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ ذی قعدہ میں لوگ آتے تھے، ذی الحج میں حج کرتے تھے، اور محرم کے مہینے میں واپس اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ اس لیے کفار بھی ان 3 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے کہ ان 3 مہینوں میں امن و امان رہنا چاہیے تاکہ حج پر آنے والے جو ہے وہ بآسانی حج پر آ سکیں۔ تو یہ اس کے اندر تحریف ضرور ہوئی، لیکن یہ کسی نہ کسی انداز میں یہ سلسلہ باقی رہا، اور اسلام نے بھی آنے کے بعد اسے بالکل اثر نو رد نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل جو ہے وہ اثر نو کو نئی عبادت جو ہے وہ قرار دیں گے، بلکہ وہی کام جو وہ کیا کرتے تھے اس میں جو انحراف تھا، جو تحریف تھی، اس کو حذف کیا گیا اور اس کو ایک معنویت عطا کی گئی، اس کا ایک باطن جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، اور وہ پھر انشاءاللہ آگے چل کے جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کا باطن کیا ہے۔ جو آغا صاحب نے نقطہ فرمایا اس کی تھوڑا سا ایک اور انہینسمنٹ اور ایک ایڈیشن میں کرتا چلوں کہ ہم نے کہا کہ حضرت آدم نے اس کو شروع کیا اور حج اسی وقت سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ جو آیت قرآن آیت بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنا ہے، اول بیت وضع للناس، تو یہ وہ پہلا گھر ہے، پہلا عمارت ہے جو لوگوں کے عبادت کے لیے بنی ہے۔ تو حضرت آدم سے بنتی ہوئی یہ بات آئی ہے، اور حضرت ابراہیم نے پھر اس گھر کو، خدا کے گھر کو اور اس حج کی عبادت کو ایک اوج بخشا ہے۔ جب آپ دیکھیں تو قرآن میں بھی جب اسلام آیا ہے تو قرآن نے بھی اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ ابراہیم نے اس کی مرمت کیا، اس کو ایک دوبارہ اس کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اور اس کے بعد جو حج کا جو فرمان ہے وہ بھی انہوں نے حضرت ابراہیم کا نقل کیا۔ اب دیکھیں جو حج ہے ہمارے پاس، ایک اور چیز ہمیں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں تقریباً 114 صورتیں ہیں ہمارے پاس، 114 میں نماز کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے، روزے کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے، زکوٰۃ خمس کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے، حج کے لیے الگ سورہ ہے۔ یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی بات ہے، میں خود تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے کرنی ہے اور یہ کیا ہے، ایک کمپلیٹ پکچر خدا دینا چاہ رہا ہے۔ تو اسی سورہ حج کے اندر جس میں تقریباً 78 ورسز ہے، 78 آیات ہیں، اس کی 27 نمبر کی آیت، آپ دیکھیں اس میں 27 نمبر کی آیت جو ہے وہ اس میں خطاب ہو رہا ہے حضرت ابراہیم سے، لیکن خدا اس کو قرآن میں نقل کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم سے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ تم آواز دو، بلاؤ کس کو، لوگوں میں آواز دو، لوگوں کو بلاؤ کس کی طرف، بالحج، حج کی طرف دعوت۔ اچھا، جب حج کی طرف دعوت دینی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کہاں آنا ہے، خانہ کعبہ آنا ہے، مکہ آنا ہے۔ اچھا قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اذن فی الناس بالحج، حج کی طرف دعوت دو، کیا ہوگا، یاتوکا، آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، دعوت حج کی ہے تو حج پہ جائیں گے نا، کعبے پہ جائیں گے، آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ یہاں وہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ضرور حج پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، وہ جو آغا صاحب نے کہا کہ معنویت بخشی ہے اسلام نے کچھ ایڈیشن کیا، رد نہیں کیا اس کو، وہ کانسیپٹ لیا ہے، تحریف جو ہو گئی تھی اس کو ہٹایا ہے، پھر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا کہ یاتوکا ضروری ہے۔ کیا مطلب یہ نہیں کہ حج کی طرف آنا ہے تو صرف وہ حج کے فرامین انجام دینے ہیں، نہیں، پہلے آنا ہے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم ایز اے پوزیشن آف اتھارٹی، ایز اے نبی خدا، ایز اے ولی خدا، منصب کے طور پہ، یعنی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، ایسا ولی ہونا چاہیے کہ جس کی طرف یہ لوگ آئیں اور اس ولایت خدا کی ولایت ہے، اس ولایت کے ذیل میں یہ سارے ارکان انجام پانے، یہ سارے مناسک انجام پانے۔ یہاں سے وہی بنی الاسلام علی خمس والی جو روایت ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہمارے پاس منقول ہے امام باقر سے، امام صادق سے، دیگر ائمہ سے، سنیوں میں یہ بات موجود ہے اہل سنت کے ہاں بھی، کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ 5 بنیادیں ہیں، جس میں کہا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ولایت ان سب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی گویا ولایت، آپ اگر عملی طور پر آپ دیکھیں تو نماز ایک کام ہے کرنے کا، روزہ ایک کام ہے جو ہم انجام دیتے ہیں، حج ایک کام ہے، زکوٰۃ ایک کام ہے، ولایت کوئی کام نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ تولا ایک کام ہے، یقیناً تبرہ ایک کام ہے، لیکن خود ولایت توحید کی طرح سے، یعنی ایک عقیدہ ہے، ایک احساس ہے۔ تو ولایت کو کیوں ان کے ساتھ لا کر کے قرار دیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ ولایت گویا وہ روح ہے کہ جو ان تمام تر عبادتوں میں دوڑ رہی ہے، اور اگر وہ روح حذف ہو جائے تو وہ عبادتیں گویا ایک
مردہ جسم کی مانند ہے. وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ وہ مردہ قرار پائے گا اگر اس کے اندر جو ہے وہ ولایت کی روح موجود نہ ہو. اچھا اگر یہاں ایک تھوڑی سی مشکل ہے ہم جیسے عام فہم لوگوں کے لیے کہ حج ہے. اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ حج پہ جانا ہے تو ہمیں یہ مناسک انجام دینے ہیں، یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. اب ظاہر ہے اس وقت حضور موجود تھے تو ایک آیت کا حکم آیا کہ بھئی جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں. حضرت ابراہیم سے جو ہے وہ خطاب ہوا کہ آپ کے پاس پہنچیں، وہاں ہم اس بات کو ولایت سے جوڑیں. تو یہاں پر ایک عام فہم آدمی کے لیے کہ مطلب جب وہ مناسک حج کو ادا کر رہا ہے تو یہاں پر وہ ولایت کا پہلو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ مطلب اس کو جوڑ سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہم ایک لنک بنا سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایک سمجھنے کی ضرورت ہے شاید. اچھا اس میں ایک بہت مشہور روایت ہے جو ایک اس مطلب کو بہت اچھی طریقے سے واضح کرتی ہے. روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ کہتی ہے کہ روایت کی روایت کے جملے یہ ہیں کہ تمام الحج لقاء الامام، حج کی کمپلیشن ہی اسی میں ہے کہ امام کی سے لقاء ہو جائے، ملاقات ہو جائے. اچھا جو آپ نے سوال کیا وہ دوبارہ اس میں آتا ہے کہ بھائی غیبت کے زمانے میں ملاقات کیسے ہوگی؟ ہمیں پتہ ہے امام ہر سال حج پہ آتے ہیں لیکن ہر کسی کو تو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ امام سے ملاقات کر پائے. تو اس میں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے کہ جو تمام عبادات پہ حاوی ہے، تمام عبادات کی روح ہے، اور یہ جو لقاء کا کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ ہے کیوں؟ لقاء سے کیا حاصل ہونا ہے؟ لقاء سے مراد ہے کہ میں امام سے ملاقات کروں. خوب، امام سے ملاقات کرنے کے بعد کیا فلسفہ کیا ہے اس کا؟ ظاہر فلسفہ یہ اس امامت کا فلسفہ ہے کہ امام ہوتا وہ ہے جو ڈائریکشن دے. امام وہ جو آپ کا ہاتھ تھامے اور آپ کو لے جائے خدا کی طرف. ٹھیک. تو غیبت میں بھی وہ لقاء حاصل ہو سکتی ہے. کس طریقے سے؟ کہ انسان اس تمام مناسک کو، تمام عبادات کو اس ولایت کے ساتھ انجام دے، اپنے آپ کو یہ باور کرے، اپنے آپ کو یہ یقین دلا کہ میرا ایک امام موجود ہے اور اس نے میرا ہاتھ تھامنا ہے. جو ہمارا مشہور حدیث ہے کہ امام زمانہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میری جو مثال ہے غیبت کے اندر وہ یہ مثال ہے کہ ایک سورج ہے جو بادلوں کے پیچھے ہے. سورج اگر بادل کے پیچھے بھی ہو تو اپنی روشنی پہنچائے گا. تو امام جو غیبت میں ہے وہ غیبت سے بھی وہ کام کہ جو مجھے اس نے میرا ہاتھ تھام کے اس نے خدا تک لے جانا ہے، وہ کام وہ کر رہا ہے. امیر المومنین سے متعلق بہت ہی ایک اہم واقعہ تاریخ میں موجود ہے. ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ مولا میرا بھائی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جنگ میں ہو لیکن ابھی نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، تو کیا وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوگا اس جنگ میں؟ تو امام نے کہا کہ کیا وہ خواہش رکھتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں مولا، اس کے دل میں خواہش بہت تھی کہ ہمارے ساتھ ہو اس جنگ میں. تو امام نے کہا کہ اگر خواہش رکھتا تھا تو گویا ہمارے ساتھ ہے. یعنی اصل میں اگر واقعاً حضوری طور پر لقاء الامام یعنی وہ امام سے ملاقات کا مرحلہ ظاہری طور پر انجام نہ بھی پائے، لیکن خود اگر یہ خواہش لے کر کوئی شخص جا رہا ہے کہ میں یہاں پر امامت سے قریب ہونا چاہتا ہوں اور جو ہے وہ واقعاً امامت کو سمجھنے کے لیے اور اس روح کو سمجھنے کے لیے کہ جو عبادتوں میں دخیل ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور جب واپس جاؤں تو اس کی زندگی کے اندر وہ امامت کا رنگ، امامت کی تجلی جو ہے وہ نظر آئے، تو یہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ جیسے گویا وہ امام صادق سے جا کے مل رہا ہے، گویا امام باقر سے جا کر کے مل رہا ہے اگر یہ خواہش لے کر امام کے ساتھ طواف کر رہا ہے، امام کے ساتھ صحیح کر رہا ہے. گویا اگر عبادت کو معنویت کے ساتھ کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بخود جو ہے وہ متصل ہو جاتے ہیں وقت کے امام کے ساتھ. خود یہ جو آقا نے حدیث بیان کی، خود اس روایت میں حدیث میں امام نے ہم کو یاد کی ہے. تو امام نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ بھائی ہمارے ساتھ ہے، کہ قیامت تک کے لوگ جن کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے کنارے ہمارے ساتھ جنگ کریں، وہ ہم آج صفین میں ہمارے ساتھ. اچھا ایک اور چیز ہے، ظاہر ہے بہت سارے مومنین مومنات انشاءاللہ اس سال حج پہ جائیں گے، اور ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ جس کا بلاوا ہے اسی نے حج پہ آنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں سکتا. اب ہم نے ایسے واقعات دیکھے بھی ہیں واقعاً کہ حج کی جو ہے انہوں نے رجسٹریشن بھی کروا لی، سب کچھ کر لیا، اور آخری فلائٹ کے آخری مومنٹ پہ جو ہے وہ نہیں جا سکے. تو سب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ان کا بلاوا نہیں تھا. اچھا ایک طرف خدا جو ہے وہ قرآن میں اس بات کو جو ہے سورہ آل عمران میں بیان کر رہا ہے کہ ہر اس شخص پہ فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ جو ہے کہ کیا واقعاً استطاعت والا معاملہ صحیح ہے یا نہیں؟ جو خدا کی طرف سے جس کا بلاوا آ گیا وہی جا سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے کوئی تعارض اس میں جو ہے وہ نہیں ہے دونوں باتوں کے درمیان. اصل میں ہمارے یہاں پر ایک مشکل بنیادی طور پر یہ ہے، اوور آل اس مسئلے میں نہیں، تمام تر مسائل میں، کہ ہم نے اپنے کرنے والے کام اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اللہ کے کرنے والے کام ہم نے اپنے ذمے لے لیے ہیں. تو یہ ایک جو ہے ہم نے ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ایکسچینج کر لیا ہے خدا کے ساتھ. بلاوا بھیجنا، دعوت دینا، یعنی یہاں تک ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے
خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا. تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد پروردگار نے کہا کہ ابراہیم جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر آواز دو کہ آ جائیں سب حج کی طرف. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ریگستان ہے, صحرا ہے پروردگار, کوئی سن نہیں رہا, نہ آدم زاد یہاں پر, اور اب تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ جا کر کے لوگوں کو آواز دو. کا نہیں, یہ آواز صرف اس زمانے تک محدود نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی چھت سے یہ آواز دی کہ آ جاؤ حج کی طرف, اور قیامت تک جو بھی حج پر جائے گا وہ یقیناً وہ شخص ہوگا کہ جس نے اس وقت اپنے ماں کے رحم سے یا اپنے باپ کے صلب سے حضرت ابراہیم کے اس پکار کے مقابلے پر لبیک کہا تھا. تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یقیناً اس پکار کا جواب جس نے دیا ہوگا وہی جائے گا, اور پروردگار کی طرف سے جس کو بلاوا ہوگا خانہ خدا کی زیارت کا وہ جائے گا, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن کیا دوسری طرف سے میں اس بلاوے کے انتظار میں بیٹھا رہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کروں؟ نہیں. اگر استطاعت ہے, استطاعت کو ایک مفصل بیان کیا, خیر ایک فقہی موضوع ہے, فی الحال ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں شاید نہ جا سکیں کہ کتنی طرح کی استطاعت ہے کہ جو حاصل ہو جائے, مالی استطاعت, اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر خود جسم کے اعتبار سے استطاعت ہو جا سکے, مناسک کو انجام دے سکے. دوسری استطاعت کوئی راستے میں کوئی مانع نہ ہو, کوئی چور کا خطرہ نہ ہو, کوئی جان کے چلے جانے کا خطرہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں اگر اس کے پاس موجود ہیں, جو استطاعت بیان کی گئی ہے, وہ تیاری کرے. اب اس کے بعد جو ہے واقعاً اس کے اس عمل کو انجام تک پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا, وہ پروردگار کا کام ہے. اس کام کی بنیاد پر اپنا کام نہ چھوڑے, اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ احسن طریقے سے انجام دے. وہ مشہور ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ ایک امام جو ہے وہ گھوڑے کی جو رسی ہے وہ باندھ رہے تھے, تو کسی نے مولا سے کہا کہ آپ توکل نہیں کرتے. امام نے کہا مجھے یہ کرنے کا کہا ہے, حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے, لیکن مجھے کہا ہے کہ تم باندھو گے تو میں جو ہے وہ حفاظت کروں گا. کھلا چھوڑ دے دوں اور پھر کہوں پروردگار تو حفاظت کر, تو پروردگار تو بلاوا بھیج, لیکن کب بھیج؟ جب میں بھی اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری ادا کروں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بزرگوار شخصیت کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے اس سال اور ہر سال جو ہے وہ حج کی توفیق عطا فرما. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پتہ ہے مجھے, یعنی وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں اس سال نہیں جا سکتا, میری استطاعت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں پروردگار سے کہوں گا تو آئندہ سال مجھے جو ہے نا وہ, یعنی صرف دعا کو اس حیثیت میں کہ جو ہے, کیونکہ جب امام نے دعا تعلیم فرمائی اس وقت رمضان کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ اسباب فراہم کر سکتے تھے جانے کے. اب آج کل جو ہے وہ سارے اسباب رمضان سے پہلے فراہم ہو جاتے ہیں, رجسٹریشن وغیرہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو کہا کہ جب میرا ارادہ ہی نہیں ہے, جب میں نے جانا ہی نہیں ہے, جب میں نے اسباب فراہم نہیں کرا, تو ممکن ہی نہیں, رجسٹریشن ہی نہیں کرائی, اور پھر میں رمضان میں خدا سے دعا کروں پروردگار اس سال مجھے جو ہے وہ حج کی توفیق عطا فرما, تو گویا اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ دعا جو ہے وہ اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ پروردگار آئندہ آنے والے سالوں میں مجھے جو ہے وہ حج کی توفیق عطا فرما. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ پیرلل ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گی. انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھی انجام دے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ پروردگار سے بھی توفیق کا طالب رہے گا کہ پروردگار تو بھی اپنی توفیق کے ذریعے سے اس عمل کو جو ہے وہ مکمل فرما. اچھا, آپ تیاری کی بات کر رہے تھے تو اس سے ایک چیز ذہن میں آئی کہ عمومی طور پر جو ہے وہ ہر عبادت کی کوئی ایک تیاری ہوتی ہے. جیسے اگر نماز کی ہم بات کریں تو وضو کی ایک تیاری ہے. اس طریقے سے روزوں کی بات کریں تو جو روزے ماہ رمضان کے ہیں تو جو ہے اس سے پہلے کے جو ایام ہیں ان کے جو روزے ہیں وہ ایک تیاری کے طور پر جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. تو حج کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مومن انشاءاللہ مومنات اس وقت حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ایک تیاری, ایک تو اپنی تیاری ہے کہ جو سامان کی تیاری ہے, بیگس کی تیاری ہے, اس کے علاوہ معنوی طور پر اور کون سی ایسی تیاری ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان مومن مومنات کو کرنی چاہیے انشاءاللہ؟ اصل میں دیکھیں, سب سے پہلے اگر کسی چیز کی تیاری کرنی تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری کہ وہ چیز ہے کیا. مجھے جب تک وہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی میں کس سفر پہ جا رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کیا کرنے جا رہا ہوں, تب تک تو تیاری کیسے کروں گا. سب سے پہلے چیز سمجھنا یہ ضروری کہ حج ہے کیا. بہت دفعہ ہمارے ذہن, سب کے ذہنوں میں ایک پکچر ہوتی ہے کہ حج میں مجھے کیا کرنا ہے, لیکن پکچر یہ ہوتی ہے کہ حج کیسے کرنا ہے. پکچر میں کبھی یہ ایسپیکٹ مسنگ ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا, کیوں کرنا ہے, اور اس سے ملے گا کیا, میں کیا اچیو کرنے جا رہا ہوں. اور یہی بات کہ حج کیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے, حج کیسے کرنا ہے یہ الگ سوال ہے. بہت دفعہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے, اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حج تھا کیا اصل میں. میں مثال سے یہ سمجھانا چاہوں کہ دیکھیں ایک نماز, ہم نماز پڑھتے ہیں روز. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, 11 واجبات ہیں, 5 رکنی ہیں, 6 غیر رکنی ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نہیں نماز ہے کیا. نماز وہ رابطے کا نام ہے جو خدا اس کے بندے کا ہے, نماز مومن کی معراج ہے. یہ جوابات اس سوال کے ہیں کہ نماز کیا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ سوال حج پہ لے کے تو حج کیا ہے, اس سے قطع نظر کہ حج کیسے کرنا ہے, حج ہے کیا. ہم نے خود بھی بیان کیا کہ خداوند متعال نے ایک اپنی کتاب میں ایک خاص چیپٹر رکھا ہے حج کے لیے کہ دیکھو حج, میں تمہیں سمجھاتا ہوں حج ہے کیا.
تو خدا مند متعال چاہ رہا ہے کہ ہم اس کمپلیٹ پکچر کو ذہن میں رکھ کے جائیں سب سے پہلے کہ حج ہے کیا. خود جب امام سجاد کا جو آپ مشہور رسالہ ہے رسالۃ الحقوق کہ جس میں وہ ہر چیز کا حق بتاتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے حج کا بھی حق بتایا. حج کا جو انہوں نے حق بتایا ہے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ تم پہچانو حج ہے کیا. سب سے پہلے یہ جانو کہ وہ چیز کیا ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو. تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حج کا یہ حق ہے کہ تم یہ جانو کہ حج وفادہ ہے, بس اللہ وصول ہے اللہ, تم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو, خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اور ایک نمبر 2 فرارون من ذنوب, اپنے پاس سے گناہوں سے چھوڑ کے جا رہے ہو. کیا مطلب؟ حج لائف ٹائم اپرچونٹی ہے, لائف ٹائم ایک دفعہ ہر شخص کو نصیب ہوتی ہے جو واجب حج ہے. لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے. سال میں ہر سال جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں اس میں سے 0.02% لوگ حج پہ جاتے ہیں. تو ایک ایسی اپرچونٹی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. تو اگر ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو مجھے زندگی میں ایک دفعہ ملنی ہے, بہت کم لوگوں کو ملنی ہے, تو مجھے یہ تیاری کرنی ضرورت ہے کہ میں اس اپرچونٹی سے میکسیمم بینیفٹ اٹھاؤں. اور اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں بس ایک کمپلیٹ پکچر ہو کہ حج ہے کیا, کیا کرنے جا رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں, اور کیا اچیو کروں گا. تو اس کے لیے ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں, پھر وہ بیان کریں گے. دیکھیں ایک بہت مشہور ہمارے پاس حدیث موجود ہے جو عام طور پہ حاجیوں کو دی بھی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے شبلی نام کا, امام کا صحابی ہے, امام کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں. امام اس سے مسلسل سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, کیا تم نے احرام کے وقت یہ کیا, کیا میقات کے وقت یہ کیا. ہمارے ذہن میں یہ خیال تھا جب احرام پہن رہے تھے تو یہ سوچ رہے تھے. اس کا مطلب کہ وہ امام کا فوکس ہے اس باطن پہ کہ ٹھیک ہے تمہیں ظاہر کرنا ہے, بہت ضروری ہے, ظاہر کے بغیر حج نہیں ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے تمہارے ایک خاص ٹائم پہ ایک جگہ پہنچنا ہے, خاص ٹائم پہ ایک چیز پڑھنی ہے, لیکن خاص ٹائم پہ وہ کام کرنے کے بعد تمہیں ذہن میں کو بھی کام کرنا ہے. ذہن پہ بھی ایک کام ہے جو حج میں ہونا ہے, وہ معنویت کا بھی ایک اسپیکٹ ہے, ایک باطن بھی ہے جو تمہیں خیال رکھنا ہے. تو اسی طرح اگر ہم حج سمجھنا چاہیں کہ حج کیا ہے, حج ایک سمجھے ایک لائف ٹائم اپرچونٹی, ایک کریش کورس ہے جس کے اندر بہت سارے میننگز ہیں. ایک اب قرآن کی آیت دیکھیں, قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ اتم الحج والعمرہ للہ. یہ نہیں فرماتا کہ حج انجام دو, کہہ رہا حج کو تمام کرو. کیا مطلب تمام کرو؟ مفسرین کہتے ہیں تمام کرنے کا مطلب یہ کہ حج ایک مجموعے کا نام ہے, ایک کمپلیٹ کلیکشن آف چیزیں ہیں, سب ہوں گی تب جا کے وہ مکمل ہوگا. جیسے ہم نے کہا کہ تمام الحج لقاء الامام, جہاں امام سے ملاقات ایک حج کا پارٹ ہے, وہاں پہ اور بہت سارے پارٹس ہیں. ہر پارٹ کا ایک کچھ وہاں پہ میننگز ہیں. احرام کا الگ میننگ ہے, میقات کا الگ میننگ ہے, زمزم پہ الگ میننگز موجود ہیں. ہر جگہ خدا ایک خاص میننگ آپ کو دے رہا ہے کہ وہ اگر آپ میننگز نہ لیں تو امام کی جو شبلی کو فرمایا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم ایسا کہ جیسے تم حج پہ گئے ہی نہیں. تو وہ شبلی کہتا ہے میں نے یہ سب سن کے اس کا بیان کریں گے وہ کیا کیا چیزیں ہیں ہر پوائنٹ پہ جا کے. کہتا ہے میں نے بھی چیز سنی تو میں رو پڑا. میں نے کہا کہ اب تو میں حج کر چکا ہوں اور یہ چیزیں میرے ذہن میں نہیں تھی, اب میں کیا کروں گا, میں نے یہ چیز سن لی اور میں دوبارہ اگلے سال جاؤں گا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز پہ ہر پوائنٹ پہ جب جا رہے ہیں حج میں جو پارٹس ہیں اس کو, کیونکہ ایک ایسا کورس ہے جو ایک ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے, اس کی ووکیبلری ہمیں نہیں پتہ, احرام کا مطلب کیا ہے, میقات کا مطلب کیا ہے. ضروری ہے کہ اس ووکیبلری فوکس کریں, جنہیں جانے کے اس کے پیچھے میننگس کیا ہیں, کیا اسکلز ہیں جو مجھے ایسے ملنے والی کہ میرا پاسٹ بھی صحیح ہوگا. خدا کہتا ہے کہ جو حج سے آئے گا وہ ایسے نور کے ساتھ جائے گا کہ اگر وہ اس نے خراب نہیں کیا اپنے گناہوں سے تو وہ ایسا نور ہے کہ جو اس کو زندگی کے آخر تک کامیابی کے رستوں پر لے کر لے جائے گا. بہت خوبصورت روایت ہے یہ شبلی کی جو روایت ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام یعنی بعض چیزیں اس میں واقعاً بہت ہی زیادہ دقیق, یعنی امام کہتے ہیں کہ جب تم اپنے عام لباس کو جو تم پہن کے گئے تھے وہ اتار رہے تھے تو تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ لباس نہیں اتار رہا ہوں, دراصل معصیت کا لباس اتار رہا ہوں. اور جب تم احرام پہن رہے تھے تو دراصل تم 2 سفید چادریں نہیں پہن رہے تھے بلکہ تمہارے ذہن میں خیال تھا کہ تم اللہ کی اطاعت کا لباس پہن رہے ہو. یعنی اس طرح سے جب تم غسل کر رہے تھے تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہا ہوں. یعنی اس طرح سے امام نے بہت ہی جزیات کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے. بہت ہی اچھی مثال ہمارے ایک استاد دیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جو بھی میڈیکیشن ہے دنیا میں وہ 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی بیمار ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر دوا کھائیں. ایک یہ ہے کہ بھائی آپ اینولی جو ہے وہ اپنے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیا کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, ایک دفعہ آپ کی جو ہے نا وہ سرجری ہوگی, یعنی وہ اچھا اس سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوا سرجری سے تو پھر وہ دوبارہ سے اب اس کے بعد نیکسٹ کوئی اسٹیپ نہیں ہے اس کو حل کرنے کے لیے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ نماز کی مثال وہی ہے کہ جو روزانہ کی میڈیسن, کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ آپ نے میڈیسن. اور روزہ جو ہے وہ
اینول آپ کی جو ہے نا وہ ایگزامینیشن ہے کہ آپ اینولی اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کیا کیا بیماریاں روح کو جو ہے وہ لاحق ہو گئی. حج جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی زندگی میں ایک دفعہ کی سرجری ہے, اگر اس سے بھی واپس آ گئے اور سدھر کے نہیں آئے اور جو ہے وہ معنویت لے کر اور روح پر وہ اثر لے کر نہیں آئے تو پھر بہت مشکل ہے کہ دوبارہ انسان جو ہے وہ اس اثر کو اپنی عام زندگی میں حاصل کر سکے. تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب جا رہا ہو تو پہلے سے ان چیزوں کی پریپریشن کر کے جائے. اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی جو حج کے قافلے میں بھی جانا ہوا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ ضرور چلتی ہیں یہ باتیں, لیکن دیر سے پتہ چلتی ہیں. یہ شبلی والی روایت پتہ چلتی ہے اس وقت جا کر کے جب وہ تمام تر مناسک کو انجام دے چکا ہوتا ہے, اس کے بعد شبلی والی روایت جیسے شبلی کو خود پتہ چلی. ہاں, جیسے شبلی کو خود دیر سے پتہ چلی. تو یہ والی روایات یعنی یہ چیزیں اگر پہلے بیان کر دی جائیں تو جانے والا ایک پریپیئر ہو کے جائے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, کیا حاصل کرنا ہے, اور پھر تمام تر ظاہری احکام سے وہ اس باطن کو حاصل کرنا چاہے گا, اس معنویت اور اس روحانیت کو جو ہے وہ اخذ کرنا چاہے گا. سامعین گرامی, ماشاءاللہ بہت مفصل گفتگو ہو رہی ہے اور ہم نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیا ہے. ظاہر ہے اب جس طرح سے شبلی کی روایت کے بارے میں بات ہوئی ہے, اس طرح کے اور بہت سارے اس سے متصل سوالات جو ہیں وہ جنم لیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں ہم ان چیزوں کو مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.